اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ معزز سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، یہ میرے لیے مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہونے اور ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے اور ہماری زبان میں تاثیر پیدا کر دے اور حق بات کہنے کی توفیق دے اور آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور پھر بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، اشرف المخلوقات بنایا، افضل الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف اور اعزاز بخشا، اور خیر الامم جیسے عظیم خطاب سے نوازا، اور اسلام کی شکل میں ایک دستور حیات ہمیں عطا کیا کہ جس کی اتباع اور پیروی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی، کامرانی، سرخروئی اور سربلندی کا ضامن ہے۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہوں اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے خود اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں، اس لیے کہ یہ دستور حیات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن افسوس ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ اپنی جھوٹی انا، کھوکھلی شان و شوکت، عارضی لذت اور مصنوعی نمود و نمائش کے لیے غیروں کے روایات، غیروں کی تقالید، غیروں کے رسم و رواج سے متاثر ہو کر انہیں اپنا لیا، اور یہ رسم و رواج آج ہماری زندگی میں اس طرح رچ بس گئی ہیں کہ پورا معاشرہ درد و الم سے کراہ رہا ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو کسی مجبور، مفلس، بے بس باپ کے درد کا اندازہ کیجئے جس کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں، کہ اس کے دل پر کیا قیامت گزر رہی ہے، دن میں کتنی بار وہ جی رہا ہے، کتنی بار وہ مر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ رسوم و رواج
ہمارے معاشرے میں کیسے داخل ہوئے اور ہم ان کے چنگل سے کیوں چھٹکارا نہیں پا سکتے؟ اس کے بہت سے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن چند اسباب کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ ان ممالک پر مشتمل ہے جو عہد اول میں مجاہدین کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ جن لوگوں نے انہیں فتح کیا وہ ملک گیری کے لیے، مال غنیمت کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے کلمے کو اللہ کے زمین میں پھیلانے کی غرض سے اپنے سر پر کفن لے کے نکلے تھے۔ طلب دنیا سے زیادہ یا طلب دنیا کے بجائے طلب آخرت کے نشے میں سرشار تھے۔ جن ممالک کو انہوں نے فتح کیا، وہاں کے لوگوں کو صرف اپنا مطیع بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسلام کے رنگ میں انہیں رنگ دیا۔ دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، اخلاق و کردار کے ذریعے، حسن معاملات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اسلامی تعلیم، اسلامی فکر، اسلامی تہذیب کو اس طرح راسخ کر دیا کہ وہ خود اسلام کے علم بردار، اسلام کے داعی، اسلام کے معلم بن گئے۔ اس کے بعد ان ممالک کا نام آتا ہے جو بعد کے ادوار میں فتح ہوئے۔ جب اسلامی جوش و جہاد سرد پڑ گیا تھا اور ان کے فتح کرنے والے، ان کے دلوں میں بھی جذبہ جہاد کی روح سے زیادہ ملک گیری کی ہوس نے لے لی تھی، لیکن اسلام وہاں بھی پھیلنے اور جڑ پکڑنے میں کامیاب ہوا، یہاں تک کہ قومی مذہب، قومی تہذیب کی حیثیت اختیار کر لی۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک ہندوستان کا معاملہ ان دونوں قسم کے ممالک سے مختلف ہے۔ یہاں صدر اول میں اس ملک کا ایک تھوڑا سا حصے، اس تھوڑے سے حصے میں اسلام پہنچا، اور وہاں پہ اسلامی تعلیم و تہذیب کے جو اثرات تھے انہیں بھی صوفیت، باطنیت، شیعیت کے سیلاب نے ملیا میٹ کر دیا۔ اور پھر بعد میں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو فاتحین کے اندر پہلے دور کے مجاہدین جیسی خصوصیات نہیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ خود صحیح عقیدے کے حامل نہیں تھے، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے بجائے اپنے ملک کو وسیع کرنے پر ساری قوتیں صرف کی۔ اللہ اس کے رسول کا مطیع ہونے کے بجائے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے کئی سو سال تک حکومت کی، لیکن وہاں کے عوام کی اکثریت غیر مسلم رہی، اور جن لوگوں نے، وہاں کے باشندوں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کی تعلیم و تربیت پر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی، کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ نو مسلم اپنے پرانے عقائد، رسوم و رواج پر کم و بیش باقی رہے، اور باہر سے آنے والے قدیم الاسلام مسلمان بھی ان سے گھل مل جانے کی وجہ سے ان کے خیالات کو اپنا لیے۔ اس طرح سے شعوری یا غیر شعوری طور پر ہندوانہ رسم و رواج ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ پیدائش سے لے کر موت تک کتنے ایسے رسوم ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم ان کو ادا کر رہے ہیں۔
اور نہ چاہنے کے باوجود ان کو کرنے پر مجبور ہیں۔ دوسری وجہ یہ علماء کی مداہنت، علماء کی مجرمانہ خاموشی، علماء کی غفلت ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، چونکہ علماء یہ مسلمان بادشاہوں کے تنخواہ دار ملازم ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کے خوشامدی اور چاپلوس ہوا کرتے تھے، اور انعام کی لالچ میں بادشاہوں کے ان قبیح رسم کو بھی مذہبی لبادہ پہنا دیا کرتے تھے جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ آخر مسلمان حکمرانوں نے جو ہندو لڑکیوں سے شادیاں کی تھیں ان کا نکاح علماء کرام ہی پڑھاتے تھے۔ اکبر کی شادیوں میں جو کافرانہ رسوم ادا ہوتے تھے اس میں بھی مسلمان شریک ہوتے تھے۔ غرضے کی ان میں بھی علماء کرام شریک ہوتے تھے۔ غرضے کی علماء کی اس خوشامدانہ روش کی وجہ سے عوام نے یہ سمجھا کہ اسلام میں یہ رسوم و رواج معیوب نہیں ہیں۔ آج بھی اگر علماء کرام مخلصانہ طور پر کوشش کریں اور متحد ہو کر کے طے کر لیں کہ ہر وہ شادی جہاں پہ رسم و رواج ہوگا اس کا بائیکاٹ کریں گے، نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو یقیناً بہت سے رسوم و رواج کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز ہمارا طرز عمل، ہمیں ان رسوم و رواج کے تئیں ہمارا جو برتاؤ ہونا چاہیے تھا وہ ہمارا برتاؤ نہیں۔ جو نفرت، جو دشمنی، جو عداوت ہمارے دل میں ہونی چاہیے تھی وہ عداوت نہیں۔ آج ہم ہر قدم پر لوگوں کی خوشی ناخوشی کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یعنی خاندان اور برادری کے لوگ ہمارے یہاں جب کوئی تقریب ہوتی ہے تو جن جن رسوم کا مطالبہ کرتے ہیں ہم انہیں انجام دیتے ہیں، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہم سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سچا مسلمان وہ ہے جو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائے، مہد سے لے کر لحد تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک کے اس کی زندگی کا ہر سانس اسلامی شریعت کے تابع ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی شریعت عطا کی ہے جو ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ زندگی کے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے، کوئی شعبہ خالی نہیں۔ لیکن افسوس، آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج نہ ہمارا گھر اسلامی ہے، نہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے، نہ ہماری تہذیب و ثقافت اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ زندگی کے تمام شعبے میں غیروں سے لیے ہوئے روایات ہیں۔ ہماری عبادات، معاملات، رہن سہن، بول چال، ہماری تقریبات، شادی غمی کے معاملات، سب پر غیروں کا کلچر نمایاں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نام لے لے کر کے مخالفت کا حکم دیا ہے۔ کبھی کہا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، کبھی کہا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، کبھی کہا خالف المجوس، مجوس کی مخالفت کرو۔ اور یہی نہیں، بہت ساری چیزیں بیان کر کے گنوا کر کہا ہے کہ فلاں چیز میں مخالفت کرو، فلاں چیز میں مخالفت کرو، فلاں چیز میں مخالفت کرو۔ یہودی اپنے سر میں مانگ نہیں نکالتے تھے، ان کی مخالفت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنا شروع کر دیا۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے
فرعون کے جبر اور ظلم کے نجات کی خوشی میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ شکریہ اور عبادت بھی ہو جائے اور دن کے زیادتی کے ساتھ ان کی مخالفت بھی ہو جائے۔ کوئی بھی کام جو کفار کا خاص طریقہ ہو، خاص شعار ہو، اگرچہ کتاب و سنت میں اس کی ممانعت نہ بھی آئی ہو، تب بھی اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسے کام بھی کر رہے ہیں جن کے بارے میں صاف صاف قرآن و حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ خاص طور سے ہندوانہ عقائد، ہندوانہ رسم و رواج ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئے ہیں، اور انہی میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت عبادت کی ہے، ہماری تخلیق بھی عبادت کے لیے ہوئی ہے، اور عبادت میں سب سے اول چیز توحید ہے، یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ ہندوؤں میں ہزاروں معبود ہیں، کنکر اتنے شنکر، یہ عقیدہ مسلمانوں میں حلول اور اتحاد کے نام پہ پایا جاتا ہے۔ صوفیوں کے یہاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمایا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک مشہور صوفی ابن عربی، جسے ہندوستان کے علماء محی الدین شیخ اکبر، یعنی بہت بڑے شیخ، دین کی احیاء کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ شیخ اکفر ہے، محی الشرک ہے، یعنی سب سے بڑا کافر شیخ اور شرک کو زندہ کرنے والا۔ وہ اپنے قمیص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ما فی جبتی الا اللہ، کہ میرے اس قمیص میں، میرے اس جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سما گیا ہے، حلول کر گیا ہے۔ اسی طرح اپنی کتاب فصوص الحکم میں وہ لکھتا ہے کہ قوم نوح کے لوگوں نے سوا، ود، سوا، یغوث، یعوق کی جو عبادت کی تھی، انہوں نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کی تھی بلکہ اللہ کی عبادت کی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سمایا ہوا تھا، حلول کیے ہوئے تھا۔ اسی طرح بنو اسرائیل نے جو بچھڑے کی عبادت کی تھی وہ بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں تھی بلکہ اللہ کی عبادت تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سموئے ہوئے تھا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں اگر کفر نہیں، جسے ہندوستان کے علماء شیخ اکبر کہتے ہیں، اس کی کتاب میں اگر کفر نہیں تو پوری دنیا میں کفر کا وجود ہی نہیں۔ اور میں آپ کے فائدے کے لیے بتلا دوں کہ امت میں 2 شخصیتیں ابن عربی کے نام سے گزری ہیں، ایک تو یہی صوفی، اور دوسرا صحیح العقیدہ عالم ابن العربی مالکی، جنہوں نے قرآن کی تفسیر احکام القرآن کے نام سے لکھی ہے۔ اور دونوں میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ جو صوفی ہے اس کو بغیر الف لام کے ابن عربی کہا جاتا ہے، اور جو صحیح العقیدہ عالم تھے ان کو ابن العربی یعنی الف لام کے ساتھ ان کو کہا جاتا ہے۔ کتاب و سنت میں ذکر کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی تلقین کی ہے، اور موقع کے مناسبت سے آپ نے ہمیں تعلیم بھی دی ہے کہ کس موقع پر کون سا ذکر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانے کے بعد بہت سی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ باتھ روم جائیں تو کہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باتھ روم سے نکلیں تو کہیں غفرانک
سونے چلیں تو بہت سی اذکار ہیں، ان میں سے ایک یہ اللہم بسمک اموت واحیا، سو کر بیدار ہوں تو کہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اگر کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس طرح سے بہت سارے مقامات کی آپ نے دعائیں بتائی ہیں۔ گھر میں داخل ہو تو کیا کہے، گھر سے نکلے تو کیا کہے، مسجد میں داخل ہو تو کیا کہے، مسجد سے نکلے تو کیا کہے، بیوی سے صحبت کرے تو کیا کرے، سواری پہ سوار ہو تو کیا کہے، چاند دیکھے تو کیا کہے، نیا کپڑا پہنے تو کیا کہے۔ ہر مواقع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار سکھا دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عام حالات میں ہمیں کوئی بھی بامعنی جملہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بڑائی بیان کی گئی ہو، اللہ کی تعریف کی گئی ہو، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہو، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں اور غیر مسلموں کے یہاں یہ ہے کہ وہ ایک لفظ کے ذریعے ایک لفظ کو بار بار دہراتے ہیں، جیسے رام رام، اون اون، اوم اوم کہتے ہیں۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، لیکن انہی کی نقالی کرتے ہوئے لفظ ہو، حق حق یا اللہ اللہ ایجاد کر لیا گیا کہ سانس کو روک کر آنکھیں بند کر کے جتنی دفعہ اس کو جتنی زیادہ کر سکے کرتے رہیں۔ اسلام میں اس ذکر کی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لفظ اللہ اللہ کے ذریعے تاکید کی ہے، تلقین کی ہے، اگرچہ لفظ اللہ اللہ کا نام ہے، لیکن مفرد ایک کلمے کے ذریعے ذکر کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ تعلیم دی ہے اور نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انگلیوں پر ذکر کے گننے کی تلقین کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اور انہیں گویائی عطا کی جائے گی، انہیں بلوایا جائے گا۔ چونکہ ہندو مالا جپتے ہیں، اس لیے مسلمانوں نے کیا نکال لی؟ مسلمانوں نے تسبیح نکال لی۔ کسی بھی صحیح حدیث میں تسبیح کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں مجھے ملی ہیں ان میں کسی بھی حدیث میں 100 سے زیادہ گن کر ذکر کرنے کا ثبوت نہیں ہے، اور 100 تک آسانی کے ساتھ انگلی کے پوروں پر گنا جا سکتا ہے۔ اور پھر ایک مسلمان کو اتنا موقع کہاں ملتا ہے کہ 1000 10,000 کا وظیفہ کرے؟ کوئی دوست آ گیا سلام کر دیا، اس کو جواب دینا پڑ گیا، کوئی مظلوم آ گیا اس کے مدد کے لیے نکلنا پڑا، بچہ بیمار ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ یہ نہیں کہ مہمان خوار ذلیل ہو رہا ہے، بچے کو اسکول جانے میں تاخیر ہو رہی ہے، بیوی گھر پر انتظار کر رہی کہ بازار سے سودا منگائے، اور حضرت ہیں کہ 1000 کا وظیفہ کر رہے ہیں، 10,000 کا وظیفہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہندو سادھوؤں کا طریقہ ہے جو اپنے کٹیاؤں میں گیان دھیان میں مشغول رہتے تھے۔ چونکہ یہ طریقہ مسلمانوں مسجد میں نہیں چل سکتا تھا، اس لیے مسلمانوں نے کیا بنا لی؟ مسلمانوں نے خانقاہیں بنا لی، اور وہاں پہ 1-1 لاکھ 1.25 لاکھ کا وظیفہ کرنے بیٹھ گئے۔ بندوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، اسلامی ممالک پر کفار قبضہ کر رہے ہوں، لیکن انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، انہیں اپنا وظیفہ پورا کرنے کی انہیں فکر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہر کام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، اور جس کام سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اب بعض کام سے پہلے بسم اللہ کہا جاتا ہے، بعض کام سے پہلے الحمدللہ کہا جاتا ہے، بعض کام سے پہلے سبحان اللہ، بعض کام سے پہلے اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ تحفۃ الہند ایک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہندو اپنے ہر کام سے پہلے گنیش کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور گنیش کون ہے؟ یہ مہادیو کا بیٹا ہے، جس کا سر ہاتھی کا ہے اور جس کو بہت بڑا دیوتا مانتے ہیں۔ یعنی ہندو ہمیشہ خالق کے بجائے مخلوق کو پکارتے، مخلوق کا نام لیتے ہیں۔ اب مسلمانوں کا حال دیکھیے، کوئی بھی مشکل کام ہوا، یا علی مشکل کشا، گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے
یا علی مشکل کشا، یا خواجہ، یا رسول اللہ، یا پیران پیر، یا غوث اعظم، جب کبھی بھی لیں گے غیر اللہ کا نام ہی پکاریں گے۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، غیر اللہ کے ہاتھ میں کیا رکھا ہوا ہے، غیر اللہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی ڈراویں سیٹ پہ بیٹھیں تو بسم اللہ کہہ کے بیٹھیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اسی طرح جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا خواجہ خضر، یا رسول اللہ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یا رسول اللہ کہو؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ صرف ہم اللہ کو پکاریں، غیر اللہ کو کسی حالت میں نہیں پکاریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے جو بھائی، ہمارے جو عزیز، ہمارے جو رشتہ دار یہ کام کر رہے ہیں، انہیں سمجھائیے کہ اپنا عاقبت مت خراب کرو، ہندوؤں کے راستے پر مت چلو، خالق کو چھوڑ کے مخلوق کو مت پکارو، اس لیے کہ مخلوق کو پکارنا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے، ساری لغزشوں پر رحمت کی چادر ڈھانک سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان میں سے جس کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یعنی مشرک کی اگر مشرک توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیں ملاقات کے آداب سکھائے ہیں، سلام کے آداب سکھائے ہیں کہ سلام ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے۔ اور سلام کے کلمات کیا ہیں؟ السلام علیکم، اور اگر بڑھا دے ورحمۃ اللہ کہہ دے تو اور اچھی بات ہے، وبرکاتہ کہہ دے تو اور زیادہ اچھی بات ہے، اور جواب میں ہمیں اسی جیسے یا اس سے بہتر کلمہ ہمیں استعمال کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص السلام علیکم کہے تو ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ اور ملاقات کے وقت مصافحہ بھی سنت ہے، اور اگر کوئی شخص سفر سے آئے تو معانقہ یعنی گلے ملنا بھی سنت ہے۔ ہندوؤں میں سلام کے مختلف طریقے ہیں۔ چھوٹا بڑے کو ماتھا ٹیکتا ہے اور بڑا اسے دعا دیتا ہے کہ جیتے رہو۔ غیر برہمن کو ماتھا ٹیکتے ہیں۔ مسلمانوں میں کیا ہے؟ مسلمان بھی ان کی نقالی میں سلام کرتے ہوئے جھکتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں۔ یہ جھکنا بھی اسلام میں صریح طور پر ممانعت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے ملاقات کرے تو کیا اس کے سامنے جھکے؟ آپ نے کہا نہیں، یعنی جھکنا کسی خالق کے علاوہ کسی مخلوق کے سامنے کسی صورت میں نہیں جھکنا ہے۔ اب دیکھیں پروفیسر صاحبان کو، جج صاحبان کو، افسران کو دیکھیے اپنے سینئر کے سامنے کیسے سلام کرتے ہوئے جھکتے ہیں، بالکل رکوع کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہندوؤں سے لیا جانے والا رسم ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال عطا کیا ہے اس میں سے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر کسی کھیتی یا باغ سے 6 کنٹل 12 کلو یا اس سے زیادہ پیداوار ہو رہی ہے تو اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ ہمیں نکالنا ہے۔ اگر بارش سے سیراب ہوئی، آپ کو محنت نہیں کرنا پڑا، اپنا پیسہ نہیں خرچہ کرنا پڑا، تو اس میں 10واں حصہ نکالنا ہے۔ اور اگر آپ نے خود تالاب سے، ٹیوب ویل سے، کنویں سے محنت کر کے، پیسہ خرچ کر کے اگر آپ نے باغ یا کھیتی کو سیراب کیا ہے تو اس میں 20واں حصہ ہے۔ اسی طرح سے سونا چاندی یا نقدی اگر نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں 2.5% ہے، یعنی 40واں حصہ نکالنا ہے۔
اسی طرح اونٹ گائے بکری کا بھی نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ اور آدمی جب کوئی وفات پا جائے تو اس کے مال کو اس کے ورثہ کے اندر تقسیم کرنا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ آج حال یہ ہے کہ مسلمان نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ عشر دیتے ہیں، اور نہ ہی جائیداد میں لڑکی کو حصہ دیتے ہیں، لیکن ختم ضرور کرائیں گے۔ یہ ختم کرانا، یہ قرآن خوانی کرنا، یہ بھی خالص ہندوؤں کا رسم ہے، مسلمانوں کا رسم نہیں ہے۔ تحفۃ الہند میں لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اس کا نام سراد ہے، اور جب سراد کا کھانا تیار ہوتا ہے تو پنڈت کو بلا کر اس پر وید پڑھواتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ثواب پہنچانے کے لیے بھی دن مقرر ہیں۔ جس دن وہ وفات پاتا ہے اس دن، یا دوسرے 1 سال کے بعد اسی دن، یا 15ویں دن، یا 7ویں دن، 13ویں دن، 30ویں دن، 31ویں دن، یہ مقرر ہیں۔ آج ان کی نقالی میں مسلمانوں نے تیجا، سویم، 13واں، 40واں، پتہ نہیں کیا کیا رسم نکال لیا ہے، برسی۔ میرے بھائیو، یہ سارے رسم یہ ہندوانہ رسم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ ہندوانہ رسم ہے تو اسے اسلام کا حکم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا یاد رکھیں، یہ تیجا، 13ویں، 7ویں، 12ویں، 40واں، برسی، سالگرہ، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو، یا اس کے گھر میں کسی کے وفات ہونے کی خبر آئے، تو اس کے عزیز و اقارب، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار کھانا تیار کر کے اس کے یہاں روانہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا لآل جعفر طعاما، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جو ان کو مشغول کیے ہوئے ہے۔ دفن کے بعد میت کے گھر میں جمع ہونا اور وہاں پہ کھانا پکانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، بلکہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ میت کو دفن کرنے کے بعد میت کے گھر میں اکٹھا ہونے اور کھانا تیار کرنے کو نوحہ کی ایک قسم سمجھتے تھے، رونے پیٹنے کی ایک قسم سمجھتے تھے۔ اس لیے دفن کے بعد میت کے گھر میں اکٹھا ہونا، کھانا تیار کرنا، اور خواہ وہ اس دن ہو یا قل کے نام پر 3رے دن ہو یا 13ویں دن ہو یا 40ویں دن ہو، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ رونے پیٹنے کے قسم میں سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والے اور نوحہ کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ ہندو تہذیب کا ایک اور نمونہ ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتا ہے کہ گاڑیوں کے سامنے جوتا لٹکائے رکھتے ہیں، یعنی ہر جگہ نہیں، بعض جگہوں پہ پایا جاتا ہے۔ یہ جوتا کیوں لٹکایا جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جوتا انہیں ایکسیڈنٹ سے، آفات سے بچائے گا۔ مسلمان اور اتنی ذلت، اتنی پستی کہ وہ جوتا جو پاؤں میں پہنا جاتا ہے وہ مشکل کشا بن گیا۔ اور بعض گاڑیوں میں جوتے کا نقش لٹکا ہوتا ہے اور یہ لکھا ہوتا ہے کہ نقش نعلین شریفین، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا نقش ہے، یعنی جوتا ہی نہیں، جوتا بھی نہیں ہے، جوتے کا نقش ہے، اور وہ بھی فرضی جوتے کا نقش ہے۔ پچھلے زمانے کے لوگ صالحین اور انبیاء کرام کا بت بناتے تھے، اور وہ بت جو ہوتے تھے وہ شخصیت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہی شخصیت سمجھ کر کے اس کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ آج یہی چیز مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، مساجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ مسلمان جس مسجد میں چاہے نماز پڑھ لے، لیکن حج مشاعر مقدسہ میں ہوگا، طواف صرف خانہ کعبہ کا کیا جائے گا، بوسہ صرف حجر اسود کا لیا جائے گا، قربانی لے کر کے
اور فقیری کا اظہار کرتے ہوئے احرام پہن کر کے بیوی سے اجتناب کرتے ہوئے شکار سے بچتے ہوئے سفر صرف بیت اللہ کی طرف کیا جائے گا، حج اور کسی دوسرے جگہ کا نہیں، خواہ اللہ کا کوئی گھر ہی کیوں نہ ہو۔ اور غیر اللہ کے آستانوں کی طرف اس طرح کا بھیس بنا کر جانا، ان سے امید رکھنا، ان سے ڈرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں کر گوارا ہو سکتا ہے؟ یہ صریح طور پر شرک ہے۔ چونکہ ہندو یہ مختلف جگہوں کا ٹولیوں کی شکل میں جھنڈا اٹھائے ہوئے سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے پوجا پاٹ کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جیسے کاشی، متھرا، ایودھیا، دوارکا، جگناتھ۔ اس طرح مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ٹولیوں کی شکل میں جھنڈا اٹھاتے ہوئے فقیری کا بھیس بنا کر مختلف مزاروں کی طرف سفر کرتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ان مزاروں کا طواف کرتے ہیں، وہاں پہ جانور ذبح کرتے ہیں اور وہاں پہ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، وہاں مرادیں مانگتے ہیں۔ جیسے اجمیر شریف ہے، اجمیر ہے، بہرائچ ہے، دیوا ہے، لاہور ہے، داتا دربار ہے، پتہ نہیں اس طرح کی کتنی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، جبکہ طواف کرنے کا حکم صرف بیت اللہ شریف کو ہے، بلکہ ان مزاروں پر ان قبروں کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ خانہ کعبہ کی، مسجد نبوی کی اور مسجد حرام کی بھی نہیں۔ نہ مسجد نبوی میں، نہ مسجد حرام میں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں بھی کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جس سے کوئی آدمی گزر جائے تو جنت میں چلا جائے گا۔ کہیں بھی جنتی دروازہ، بہشتی دروازہ نہیں ہے، لیکن ہر مشہور مزار پہ آپ کو بہشتی دروازہ یا جنتی دروازہ نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں کو ہم سمجھائیں کہ یہ راستہ جو اختیار کیے ہوئے ہیں یہ سیدھا جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے، اور انہیں جس نبی کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے اس نبی کا فرمان انہیں ہم سنائیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قبروں کو چونا گچ کیا جائے، یا قبروں پر عمارتیں بنائی جائیں، یا قبروں پر بیٹھا جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو الحیاج اسدی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایسے مہم پر، ایسے کام پر نہ بھیجوں جس مہم کے لیے، جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ کوئی بھی تصویر ملے اس کو مٹا دو، کوئی بھی اونچی قبر ہو اسے برابر کر دو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابو الحیاج اسدی یہ حضرت علی کے داماد تھے، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو بھیجا تھا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے داماد کو بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قبروں کو برابر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آج جتنے قبر پرست سلسلے ہیں سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیوا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا کہ قبریں برابر کروائیں بھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، تاکہ ان کے نام لینے والے قبر پرستوں کو شرک کا مرکز بنانے یا شرک کا مرکز باقی رکھنے کی کوئی دلیل نہ رہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جن چیزوں میں کفار کی مخالفت کا حکم دیا ہے وہ ہماری وضع قطع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنے داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھ کو پست رکھو۔ بعض روایت میں خالف المجوس، مجوس کی مخالفت کرو، اپنے داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنے مونچھ کو پست رکھو۔ اور یہ حلیہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے جس سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام قوموں میں یہودی اور سکھ وہ بھی اپنی داڑھی کو بڑھاتے ہیں، لیکن داڑھی کے ساتھ ساتھ اپنے مونچھ کو بھی بڑھاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے مونچھ کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو چھیلتے ہیں، اور بعض تو داڑھی اور مونچھ دونوں صفحہ چٹ رکھتے ہیں۔
اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور کفار کی مخالفت کرتے ہوئے اپنا حلیہ رقص بناتے تو پوری دنیا میں پہچانے جاتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کا چہرہ دیکھ کر کے یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا یہود ہے یا کافر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو، تو بعض اوقات انسان متردد ہو جاتا ہے کہ یہ سامنے جو شخص آ رہا ہے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کہ ہم اس کو سلام کریں یا سلام نہ کریں۔ آج ہمارے بھائیوں نے بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی داڑھیاں صاف کر لی، مونچھیں بھی صفا چٹ کروا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو کی ہی، کفار کی مشابہت تو کی ہی، عورتوں کی بھی مشابہت کر لی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخلیق میں، آپ اللہ کے پیدائش میں انہوں نے تبدیلی کر دی۔ شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیرے بندے کو حکم دوں گا وہ اپنی تخلیق کو، اپنی پیدائش کو بدل ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں، داڑھی بڑھانا یہ جو 10 فطرت ہے انہی میں سے ایک فطرت، سنن فطرت جس کو کہا گیا ہے، انہی میں سے ایک فطرت داڑھی کو بڑھانا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ مردانگی کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ اب بھلا بتائیے، چہرے کو صفا چٹ کر کے عورتوں کی مشابہت کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ اور معاف کریے گا اگر میری بات سے آپ کا دل دکھے، آپ کی شان میں بے ادبی ہو، گستاخی ہو، تو معاف کیجئے گا۔ میں صرف آپ کے دینی غیرت اور حمیت کو جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اسی روئے زمین پر ایک قوم ایسی گزری ہے جس کے لڑکے ایسے انداز میں ظاہر ہونا پسند کرتے تھے جس میں مردوں کے لیے کشش ہو، یعنی عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے تھے۔ کیا خدا نخواستہ نعوذ باللہ ان کی آپ مشابہت تو نہیں اختیار کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر چہرے کو صفا چٹ کر کے عورت کی طرح چہرہ بنانے میں اور کون سی وجہ ہے؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی شخص 15 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، اس نے چہرہ صاف کر لیا، خوبصورت نکل آیا، حالانکہ یہ بھی بہت ہی قبیح ناپسندیدہ حرکت ہے، اس لیے کہ ایسی شکل میں جو مردوں کے لیے جنسی کشش کا باعث ہو، یہ مردانگی کی توہین ہے۔ لیکن ایسا شخص جو 50 سال کو پہنچ گیا، 60 سال کو پہنچ گیا، چہرے پر جھریاں آ گئیں، اب انگلیوں سے ایک ایک بال کو پکڑ کر کے اور چہرے کو صاف کر رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ کیا ایسے لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ میرے بھائیو، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کا حلیہ اختیار کریں، مسلمانوں کا جیسا حلیہ بنائیں، کفار کا، مجوسیوں کا جیسا حلیہ نہ بنائیں۔ ایک اور چیز جو ہمارے اندر کفار سے آئی ہوئی ہے، یہ ہمارے کھیل ہیں، جو کھیل صرف دل لگی کا باعث ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور فرائض واجبات سے غافل کرنے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام کھیل کو باطل قرار دیا ہے کہ جو جہاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کھیل جو آدمی دل لگی کرتا ہے یا کھیلتا ہے باطل ہے، سوائے 3 کھیلوں کے، یعنی آدمی اپنے کمان سے تیر اندازی کرے، یا گھوڑ سواری کرے، یا اپنے بیوی کے ساتھ کھیلے، اور بعض روایت میں سباحہ یعنی تیراکی کا بھی ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سواری کرو اور تیر اندازی کرو، اور تیر اندازی کرنا یہ سواری کرنے سے بہتر ہے، اور تیر اندازی میں ہر طرح کی نشانہ بازی ہے، گولی ہے، میزائل داغنا ہے، راکٹ پھینکنا ہے، بم پھینکنا ہے، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اسی طرح سواری میں گھوڑ سواری، موٹر سائیکل کی سواری،
ٹینک کی سواری اور جہاز کی ڈرائیونگ، یہ سب اس میں داخل ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ لگانا اور کشتی کرنا، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ یہ ایسے کھیل ہیں جو براہ راست جن کا تعلق جہاد سے ہے، لیکن ایسے کھیل جن میں صرف اور صرف دل لگی پائی جاتی ہو، اللہ کے ذکر سے غفلت کرنے والے ہوں، وہ ان کھیل کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ موجودہ دور میں پتنگ بازی، کرکٹ، والی بال، یہ بھی نماز سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ چند لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میدان میں یا ٹی وی اور ریڈیو کے سامنے بیٹھے دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں اور ہار جیت کا نتیجہ معلوم کرنے کے بخار میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ میں جوا بھی ہوتا ہے۔ یعنی اسکولی ٹیموں کو لیجئے کہ انٹری کے لیے فیس مقرر ہوتی ہے کہ ہر ٹیم 200 روپے 400 روپے جمع کرے، اور جو ٹیم جیتتی ہے وہ سارے پیسے لے جاتی ہے اور باقی لوگ منہ لٹکائے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ خالص جوا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مختلف لوگ بھی شرطیں لگاتے ہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی شرطیں لگاتے ہیں، فلاں ٹیم جیتے گی، فلاں ٹیم ہارے گی۔ اسی طرح سے تاش، شطرنج، ویڈیو گیمز، یہ سارے کے سارے غیر اسلامی کھیل ہیں۔ اسلام ان کی اجازت نہیں کرتا، نہ ایسے افراد کو تیار کرنا چاہتا ہے اسلام کہ جو اس طرح کے فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کریں۔ اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام ایسے لوگوں کو تیار کرنا چاہتا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ ان سے محبت کرے، جو کافروں کے رسم و رواج سے شدید نفرت کرتے ہوں، جو مومنوں سے محبت کرتے ہوں، ان پر رحم کرتے ہوں، جو حق کے معاملے میں ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں بنائے۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اس کے زندگی کا 24 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے، خوشی اور غمی کسی بھی موقع پر، کسی بھی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ کرے۔ لیکن ہمارے یہاں جو شادی بیاہ کے موقع پر جو رسم و رواج ہوتا ہے، کیا اس میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے؟ آخر ہم اتنے بے عمل کیوں ہیں؟ ہماری زندگی سے عمل کیوں خالی ہوتا جا رہا ہے؟ ہم رسم و رواج اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے معبود حقیقی کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ جس رب کو ہمیں راضی کرنا تھا، اس کو ناراض کر کے ہم خوشیاں ڈھونڈنے میں، طلب کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، خوشیاں دینے والے کو خوش کر کے ہی ہم حقیقی مسرت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عارضی لذت، یہ دھوکہ ہے۔ حقیقی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم اپنی جوانی، اپنی عمر، اپنی قوت، اپنی صلاحیت، اپنی محنت، اپنے خون پسینہ سے کمائی ہوئی دولت کو شادی بیاہ کے موقع پر دوسروں کی نقالی اور نمود و نمائش کے لیے برباد کر دیتے ہیں۔ آج جب شادی کا نام آتا ہے تو رسم و رواج کا ایک دراز سلسلہ نگاہوں میں آتا ہے۔ مگنی کی تقریب، مہندی، مایوں، بارات، جہیز، نیوتا، سلامی، اس طرح کی کتنی ہی تقریبیں ہیں اور کتنے ہی رسم و رواج ہیں اسلام میں جس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح سے تصویریں بنانا اور مخلوط مجلسیں منعقد کرنا، بے پردگی، گانا بجانا، یہ ساری خرافات ہیں جو ہمارے یہاں شادیوں میں دیکھی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ شادی یہ مقدس فریضہ ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، لیکن اس سنت کو ہم نے اپنے خواہشات کے تابع کر کے، رسم و رواج کے تابع کر کے سنت کا ثواب حاصل کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ آج شادی تجارت بن گئی ہے، کاروبار بن گیا ہے، جس میں لڑکا والے لڑکی والوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بھاری بھرکم جہیز،
لمبی چوڑی بارات لا کر کے اور ان کی ضیافت کروانا، یہ اسی استحصال کا حصہ ہے۔ جبکہ اسلام میں شادی بہت سادہ ہے، بہت آسان ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف رشتہ دیکھنا ہے، اور رشتہ بھی دیندار کو دیکھنا ہے۔ اسلام میں ذات برادری کی بھی، اونچ نیچ کی بھی کوئی قید نہیں۔ یہ تصور کرنا کہ انصاری میں شادی کرے گا، خان میں شادی کرے گا، سید میں شادی کرے گا، شیخ میں شادی کرے گا، یہ بھی ہندوانہ رسم ہے جو ہمارے اندر رائج ہو گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی 2 روایتیں پیش کرتا ہوں۔ ان 2 روایتوں کی روشنی میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام میں شادی کتنی سادی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ام رومان یعنی ان کی والدہ ان کے پاس آئیں۔ وہ جھولے پر تھیں، ان کے ساتھ ان کی سہیلیاں بھی تھیں۔ انہوں نے ان کو پکارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پاس پہنچی۔ ماں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں داخل کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ انصار کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا اللہ مبارک کرے، اللہ بھلا کرے، اور پھر میری والدہ نے ان کے مجھے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مجھے بنایا سنوارا، اور میرے حیرت کی انتہا نہیں رہی جب چاشت کے وقت میری والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ کو حوالے کر دیا۔ کوئی بارات نہیں آئی، کوئی جہیز تیار نہیں ہوا، کوئی دعوتیں نہیں ہوئیں۔ یہ کس کی رخصتی ہے؟ اس خاتون کی رخصتی ہے جو سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ دوسری روایت، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا۔ حضرت سعد بن ربیع اپنے بھائی کو لے کر گھر آئے اور اپنا گھر دکھاتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ یہ باغ ہیں، یہ گھر ہیں، ان میں آدھا آدھا آپ لے لیجئے، اور یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو آپ پسند کریں، آپ اشارہ صرف کر دیں، میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اللہ اکبر! اس طرح کا ایثار، اس طرح کی محبت چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ محبت، یہ ایثار صرف دین کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے اور کسی بنیاد پر پیدا نہیں ہوتی۔ اور پھر ان عبد الرحمن بن عوف کا جواب بھی سنیے۔ آج ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ مفت آیا تو برا کیا ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے بھائی کا حق مار بیٹھتے ہیں، اپنے بھائی کا حق مارنے کے لیے رشوت کا سہارا لیتے ہیں، مقدمہ بازی کا سہارا لیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دیجئے۔ چنانچہ بازار گئے، سارا دن خرید و فروخت کرتے رہے، شام کو کھا پی کر لوٹے تو ان کے پاس کچھ بچا ہوا تھا۔ اس طرح سے وہ تجارت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت میں اتنا برکت دیا کہ چند ہی سالوں میں مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا، اور ان کی تجارت کا شہرہ شام اور یمن تک پہنچ گیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ زعفران کا رنگ ان کے لگا ہوا ہے ان کے اوپر۔ پوچھا عبد الرحمن یہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے انصار کی ایک عورت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنا مہر دیے ہو؟ کہا 1 گٹھلی بھر سونا، 1 گٹھلی کے برابر سونا۔ آپ نے کہا اولم ولو بشاء، کہ ولیمہ کرو خواہ 1 بکری کا کیوں نہ ہو۔ تصور کریں عبد الرحمن بن عوف مدینے کے امیر ترین لوگوں میں سے، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز انہیں اور کون ہستی رہی ہوگی، لیکن شادی کے موقع پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں دی، دعوت تو چھوڑیے آپ کو خبر بھی نہیں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی شکوہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن مجھ کو نہیں بلائے، کوئی شکوہ نہیں، بلکہ جو ہی رشتہ ملا فوراً شادی کر لی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لڑکا بالغ ہے، لڑکی بالغ ہے، رشتہ طے ہے، مہینوں سالوں ٹالا جاتا ہے، ابھی جہیز تیار نہیں ہوا، ابھی لڑکی کا بھائی سعودیہ سے نہیں آیا، ابھی لڑکے کا بھائی دبئی ہے ابھی نہیں آیا، اور بعض تو بیوقوف قسم کے لوگ نکاح کر دیتے ہیں اور نکاح کے بعد رخصتی نہیں کرتے، 1 سال کے بعد رخصتی ہوگی، لڑکا ایک سفر کر کے سعودیہ سے آئے گا تب رخصتی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہندوؤں سے لی گئی ہیں، جن کے یہاں بدکاری آسان ہے لیکن نکاح کو ان کے یہاں مشکل کیا گیا ہے۔ آج نکاح کے موقع پر مسلمان گھروں میں چلے جائیے، خواہ کسی مولوی کا گھر ہو، کسی نمازی کا گھر ہو، کسی حاجی کا گھر ہو، سارا نقشہ بالکل کافر کے گھر کا نظر آئے گا، انہیں کے رسم و رواج، انہیں کے طریقے۔ میرے بھائیو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ شادی کے موقع پر صرف ولیمہ کا کھانا کھلایا جائے، دعوت ولیمہ ہو، اور وہ بھی بیوی سے ملنے کے بعد ہو۔ لڑکی کے یہاں کھانے کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ لمبی چوڑی بارات لے کر جائیں اور اس کے ہاں دعوتیں اڑائیں، اس کا کوئی تصور نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی کے ہاں بھی کھانا تیار ہوتا ہے، لڑکے کے ہاں بھی کھانا تیار، شادی سے پہلے ہی لڑکے کا بھی کھانا تیار ہوتا ہے، لڑکی کے یہاں بھی کھانا تیار ہوتا ہے، وہ بھی بلاتے ہیں مہمانوں کو، وہ بھی بلاتے ہیں مہمانوں کو، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اور مزہ کا خیز ہے، اس کے بعد رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لاؤ پیسے دو، کھانا کھاؤ پیسے دو، اور اس کا نام کیا رکھتے ہیں، ہوٹل دے دیا، ہاں اب تو ہوٹل دیا جاتا ہے، اس کا نام نیوتا رکھتے ہیں یا مختلف نام رکھا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بے مروتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اس سے پیسہ وصول کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمدردی اور تعاون ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس میں کوئی خیر ہوتا، ہمدردی ہوتی، تعاون ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو کرتے، صحابہ کرام اس کو ضرور کرتے، اور پھر تعاون تو اس وقت ہوتا جب اس کو قرض نہ سمجھا جاتا، باقاعدہ اس کو قرض سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس پر کسی کا کوئی قرض نہ ہو اور سارے لوگوں کا اس نے قرض ادا کر دیا ہے، اگر اس نے اپنی شادی میں کسی سے نیوتا لیا ہوگا تو وہ قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ قرض کب ادا ہوگا؟ جب دینے والا کوئی شادی کرے گا تبھی یہ قرض ادا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جاہلانہ رسموں کو اور ان سارے طوق کو، ان ساری زنجیروں کو کاٹنے کے لیے آئے تھے، اور آج ہم نے ان کو پہن لیا ہے۔ شادی کے موقع پر سب سے قبیح رسم جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ جہیز کی رسم ہے۔ آج جہیز کی وجہ سے ہماری کتنی بہنیں اپنی جوانی شادی کی عمر کو کھو بیٹھتی ہیں، کتنی بہنیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کتنی بہنیں مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئی ہیں، کتنی بہنیں بغیر شادی کے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اسلام میں جہیز کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی تصور نہیں۔ اسلام تو لڑکے کو لڑکی کے تمام اخراجات کا ذمہ دار بناتا ہے۔ لڑکا ہی ولیمہ کرے گا، لڑکا ہی مہر ادا کرے گا، لڑکا ہی رہائش کا انتظام کرے گا، لڑکا ہی اس کے کپڑے کا انتظام کرے گا، لڑکا اس کے نان و نفقے کا انتظام کرے گا، اس کے علاج کا انتظام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد یہ عورتوں پر حاکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں، گھر لڑکے کا، دولہا کا بس رہا ہے، دلہن لڑکے کے گھر آ رہی ہے، حکم لڑکے کا چلے گا، اس گھر کا ذمہ دار لڑکا ہوگا، پھر کیوں لڑکی کو جہیز لانے کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے؟ لیکن آج جہیز ہمارے ہاں اتنا عروج کو پہنچ چکا ہے کہ پہلے لڑکیوں کی شرافت دیکھی جاتی تھی، اس کی دیگر خوبیاں دیکھی جاتی تھی، آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون سی لڑکی کتنا جہیز لے کر آئے گی۔ بلکہ آج جہیز اتنا عام ہو گیا ہے کہ لڑکیاں خود اپنے والدین سے طلب کرتی ہیں کہ مجھے یہ دیجئے گا، مجھے یہ دیجئے گا، مجھے یہ دیجئے گا۔ اس طرح سے دنیا جہان کا سامان اکٹھا کر لیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جہیز یہ ہندوانہ رسم ہے، اور ہندو جہیز کیوں دیتے ہیں؟ چونکہ ان کے یہاں جائیداد میں لڑکی کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے سوچتے ہیں کہ لڑکی ہے،
بیٹی ہے، لا اس کو نکاح کے موقع پر کچھ ساز و سامان دے کر اس کو رخصت کر دیا جائے۔ یہی چیز آج مسلمانوں میں بھی ہو گئی۔ دکان لڑکے بھائی نے لے لیا، مکان بھائی نے لے لیا، اور شادی کے موقع پر تھوڑا سا جہیز دے کر کے پہلو تہی اختیار کر لی۔ اور باپ بھی اس ظلم میں برابر کا شریک ہوتا، باپ بھی چاہتا ہے کہ ہماری جائیداد غیروں میں نہ جانے پائے۔ یاد رکھیں، ڈھیر سارے آپ اگر جہیز دے دیں اور اس کی حق کا ایک پائی بھی اگر باقی رہے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ اس کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے۔ بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سامان دیا تھا وہ جہیز نہیں تھا، وہ اعانت تھی۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، یا اکیلے بھی رہتے، درویشانہ زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ شادی پر مہر دینے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تمہارے پاس زرع جو ہے اسی کو لے جاؤ، بیچ دو اور اسی کا مہر دے دو۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب شادی کے بعد گھر بسانے کے لیے، گھر چلانے کے لیے ان کو کسی چیز کا ضرورت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر چیز چادر، تکیہ، چکی اور مشکیزہ دے دیا کہ بیٹی جا کر کے وہاں پریشان نہ ہو۔ یہ جہیز نہیں تھا، اعانت تھی۔ اگر جہیز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور تھیں، اور ان میں سے 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیں۔ کوئی مولوی ثابت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں کیا دیا۔ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہیز میں کیا دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہیز میں کیا دیا۔ پوری تاریخ حدیث کی کتابیں الٹ ڈالیں، کہیں بھی عائشہ اور حفصہ کا جہیز آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے جو ہندوانہ رسم شادی کے موقع پر ہمارے گھروں میں دکھائی دیتا ہے وہ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے۔ ہندوؤں کے یہاں تو یہ عام چیز ہے، بے حیائی ان کے یہاں عام چیز ہے، بلکہ ان کی مندروں میں ان کی دیوی دیوتاؤں کی برہنہ ننگی تصویریں لگی ہوتی ہیں، اور بعض فرقوں میں شرمگاہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ان کے دیوی دیوتاؤں کے بدکاری کے قصے ان کی مذہبی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ مسلمان گھر میں بھی جائیے، دیکھیے شادی کے موقع پہ کیا ہوتا ہے۔ بالکل کافر کے گھر کا نقشہ نظر آئے گا۔ نوجوان لڑکیاں زیب و زینت کیے ہوئے آ جا رہی ہوتی ہیں، نوجوان لڑکے گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھٹھا بازی، نظارہ بازی، کوئی پردہ، کوئی حجاب نہیں، حتیٰ کہ بوڑھیاں بھی سرخی اور پاؤڈر لگائے ہوئے اپنے گزشتہ عمر کو آواز دیتی رہتی ہیں۔ اور ایک اور برائی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، دیر تو نہیں ہوگا، ٹائم تو نہیں زیادہ ہوا۔ ایک اور برائی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ جب کوئی اپنے ددیحال یا ننیحال میں جاتا ہے تو چچا کی لڑکیاں، ماموں کی لڑکیاں، خالہ کی لڑکیاں اس کے سامنے آتی ہیں، سلام کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، اور بات تو مصافحہ بھی کرتی ہیں۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آیا یہ؟ بے شک وہ رشتہ دار ہیں، لیکن وہ غیر محرم ہیں، اور غیر محرم کو کسی صورت میں کسی غیر محرم کے سامنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض تو غیر محرم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اسی طرح غیروں کے رسم جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، یہ دوسروں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جانا ہے۔ عام طور پر اپنے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بغیر اجازت گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، غیر محرم بھی بغیر اجازت گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، کہ اے مومنو اپنے گھر کو چھوڑ کر اور کسی گھر میں بغیر اجازت کے، بغیر سلام کیے ہوئے داخل نہ ہو۔ کسی کا گھر ہو، آپ کی بہن کا گھر ہو، آپ کے بھائی کا گھر ہو، والدین کا گھر ہو، آپ کا رشتہ دار، آپ کا سسرال کیوں نہ ہو، بغیر اجازت کے آپ وہاں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام نے ماحول کو پاکیزہ کرنے کے لیے یہ تلقین کی ہے
کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں اکٹھا نہ ہو۔ ہاں، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے محرمات کے ساتھ، یعنی اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنے ماں، خالہ، پھوپھی، جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان کے ساتھ خلوت میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایاکم والدخول النساء، کہ عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، شوہر کے بھائی یعنی دیور؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت، کہ شوہر کا بھائی تو موت کی جیسے، یعنی اس سے تو اور زیادہ بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو تنہائی میں ہونے کے مواقع زیادہ میسر ہوتے ہیں، بے تکلفی زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے خرابیاں وہاں زیادہ پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ نے کہا خصوصی طور پر اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے، بھائی اپنے بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوئے دیکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات اپنے جوان بھائی کو اپنے گھر میں چھوڑ جاتا ہے، سفر میں اپنے جوان بھائی کو ہم سفر بناتا ہے، یا اور کسی غیر محرم رشتہ دار کو ہم سفر بناتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو کہنے کے لائق نہیں، اور جب حد سے تجاوز ہو جاتا ہے تب بھی غیروں سے آئی ہوئی بے غیرتی اس کے زبان پہ تالا لگائے رکھتی ہے، اور کبھی جب غیر ہوتی ہے تو بھائیوں کے ہاتھوں سے سگے بھائی کا قتل ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ معاملہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے گھر کو اسلامی ماحول نہیں دیا، کفار کا ماحول ہم نے دیا۔ اسی طرح سے غیروں میں آنے والی رسم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر موسیقی، گانا بجانا، بلکہ عام طور پر اب تو شادی ہی کیا، اب تو ہر وقت گھروں میں گانا بجانا لگا رہتا ہے، یہ بھی غیروں کی روایت ہے، غیروں کی تقلید ہے، غیروں کی رسم ہے۔ اللہ کے رسول یہ کہا گیا ہے کہ یہ موسیقی، گانا بجانا یہ بدکاری اور زنا کا منتر ہے، اور یہ دلوں میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح سے پانی کھیتی کو بڑھاتا ہے اور کھیتی کو سیراب کرتا ہے، اس کو تر و تازہ کرتا ہے، اسی طرح سے دلوں میں نفاق کو گانا بجانا، موسیقی پیدا کرتا، بڑھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ آج یہی حال ہمارے ہے، تقریباً گھروں میں ٹیلی ویژن پایا جاتا ہے، اور ٹیلی ویژن نہیں تو اب تو موبائل ایک ایک فرد کے پاس پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے موبائل ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس کو ضرورت تک محدود رکھیں، قرآنی آیات سنیں اور ضرورت کا استعمال کریں۔ اسی طرح سے ہندوانہ رسم میں سے ایک چیز اور ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، وہ بیوہ عورت کے شادی کو معیوب سمجھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس سے نفرت کی جاتی ہے، اور عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، ان کے آگے شادی نہیں کی جاتی۔ اسی لیے پچھلے زمانوں میں مجبور ہو کر کے ان کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے اپنے شوہر کے چتا کے ساتھ اپنے آپ کو جلا لیتی تھی، جس کو ستی کہا جاتا تھا۔ آج لیکن ہمارا اسلام ایک پاکیزہ اسلام ہے، وہ تو یہ حکم دیتا ہے کہ بیوہ کی فوراً شادی کر دی جائے، فوراً اس کا گھر آباد کر دیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک سے زیادہ شادیاں کریں، اور بسا اوقات یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب جتنا بھتیجے کی نگہداشت، اس کے جائیداد کی حفاظت بھائی کر سکتا ہے، دوسرا کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایسی صورت میں بھائی کو چاہیے کہ اپنے بھابھی سے نکاح کر لیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تھا، اس لیے کہ ام سلمہ کی بڑی قربانیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کر کے ان کے بچوں کو اپنے سائے عاطفت میں لے لیا تھا۔ جب نکاح زیادہ کریں گے اولاد بھی زیادہ ہوگی، امت محمدیہ میں اضافہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دیگر امتیوں پر، دیگر انبیاء پر فخر کریں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چند چیزیں تھیں، یہ چند رسم و رواج تھے جو ہندوؤں سے ہمارے معاشرے میں آئے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان رسم و رواج کے خلاف جہاد کریں، جہاد کرنے کی ہمت کریں، اور سب سے پہلے شروع اپنی ذات سے کریں۔
یقیناً اس میں مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گے، قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنے خواہشات کو مارنا پڑے گا، تب ان برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور حقیقی طور پر ہمیں خوشی، مسرت، راحت اور سکون اسی وقت ملے گا جب ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اپنے اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے کوئی بھی ایسا کام نہ لے جس سے جو اس کی ناراضگی کا سبب ہو۔ پوری زندگی اسلام کے مطابق صحیح طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الکریم۔